ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے، اسرائیل کی سخت جوابی کارروائی کی دھمکی۔ اسرائیل کی طرف سے اقوام متحدہ کے سربراہ غیر پسندیدہ شخصیت قرار۔ روس کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے تیار ہیں چینی صدر۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کو متنبہ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیے جانے والے میزائل حملوں کی تہران کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ادھر ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے کسی بھی جوابی کارروائی کا رد عمل سخت ہوگا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران نے اسرائیل پر 180 میزائل فائر کیے اور ان میں سے زیادہ تر میزائل کو اسرائیل کے دفاعی نظام نے ناکارہ بنا دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان حملوں میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ ادھر میزائل حملوں کے بعد امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ آج میری ہدایت پر امریکہ کی فوج نے اسرائیل کی دفاع میں اس کی مدد کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ حملہ ناکام اور غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ ادھر برطانیہ، فرانس، جرمنی اور جاپان نے ان حملوں کی مذمت کی ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے اسرائیل پر ایرانی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کشیدگی کے خاتمے پر زور دیا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتیرس کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے الزام عائد کیا ہے کہ انتونیو گوتیرس اسرائیل پر ایران کے میزائل حملے کی مذمت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ جو کوئی بھی اسرائیل پر ایران کے حملے کی واضح طور پر مذمت نہیں کر سکتا، وہ اسرائیل کی سرزمین پر قدم رکھنے کا مستحق نہیں ہے۔ منگل کو ایران پر اسرائیل کے حملے کے بعد گوتیرس نے مشرق وسطی میں تنازع کے وسیع ہونے کی مذمت کی تھی۔ گوتیرس نے کہا کہ اسے رکنا چاہیے اور ہمیں جنگ بندی کی اشد ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ اس سے پہلے متعدد بار غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ لبنان کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ دارالحکومت بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے میں اسرائیل نے تازہ فضائی حملے کیے ہیں۔ ان علاقوں میں عسکری تنظیم حزب اللہ کا کنٹرول ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ منگل کو لبنان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے اسرائیل کے فضائی حملوں میں 55 افراد ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی غزہ میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 32 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے تاحال اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ خان یونس کی یورپی اسپتال کے حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک و زخمی ہونے والے افراد کو صبح 3 بجے اسپتال لایا گیا تھا، جن میں سے کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ بیجنگ ماسکو کے ساتھ تعاون بڑھانے پر تیار ہے۔ چینی صدر نے یہ بات چین اور روس کے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر کہی۔ 2022 میں یوکرین پر روس کے حملے کے بعد ماسکو کا بیجنگ پر انحصار بڑھا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارتی حجم میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ چینی صدر رواں ماہ روس میں ہونے والے برکس سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے، جہاں دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات بھی متوقع ہے۔ افریقی ملک روانڈا میں پہلی بار مہلک ماربرگ وائرس کا مرض پھیلنے سے اب تک 29 افراد متاثر ہوئے ہیں اور 11 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ماربرگ وائرس سے پھیلنے والی بیماری انتہائی متعدی بیماری ایبولا سے ملتی جلتی ہے، جس کی علامات میں بخار، پٹھوں میں درد، قے اور بعض صورتوں میں خون کی شدید کمی ہوتی ہے۔ یہ مرض اب تک روانڈا کے 7 اضلاع میں پھیل چکا ہے اور متاثرہ افراد کو قرنطینہ میں رکھا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اس وبا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے روانڈا میں طبی ماہرین تعینات کرنے کے ساتھ ساتھ طبی سامان بھی فراہم کیا ہے۔ ادھر یو ایس سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے بھی مشرقی افریقی ملک کے لیے تعاون کا وعدہ کرتے ہوئے ماہرین بھیجنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔